کسی اور صحابی نے ہماری ابھی تک نہیں کھولی تھی. یہ صرف حضرت حسن کا کمال ہے. اور یہ دوسری آنکھ جو ہماری کھولی وہ امام حسین علیہ السلام نے کھولی ہے. جناب حسن علیہ السلام نے ایک آنکھ بزرگوں کی کھولی صلح کرنے کے بعد. وہ بزرگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے. حضرت علی کا گروہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو ایک حوالے سے اخلاقی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں اخلاقی سپورٹ جب کم ہو جاتی کسی حوالے سے تو معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ بڑا مشتبہ ہے. اور جب مشتبہ معاملہ ہو جاتا ہے تو تذبذب میں طبیعتوں کا آ جانا، گو مگو ہو جانی یا کشمکش ہو جانی نا، یہ پھر ایک بڑا خطرناک مرحلہ آ جاتا ہے. اور ایمان جو ہے وہ گو مگو، کشمکش اور تذبذب سے بڑی دور کھڑا ہے. ایمان کہتا ہے ایک کنارے پہ ہو کر چلنا پڑے گا تمہیں، یا گروہ ادھر کا یا گروہ ادھر کا. نہیں جی ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہم تو پل کا کام دیتے ہیں. پل کوئی چیز نہیں اسلام میں. اسلام میں پل کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یوم الفرقان، بدر کا دن یوم الفرقان تھا، اس کے درمیان کوئی پل نہیں تھا کہ ہم جی ادھر بھی کھڑے ادھر کھڑے ہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے یا آپ دائیں کھڑے ہیں یا بائیں کھڑے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا دائیں گروہ والے ہوں گے یا بائیں گروہ والے ہوں گے. یہ تو دایاں یا بایاں یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں طرف کھڑے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. اور یہ مصالحتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور یہ جو مفاہمتیں آپ کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹیں ہو جاتی ہیں، سیٹوں کی ہوں یا ذہنوں کی ہوں، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ ساری زندگی آدمی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی، کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتی. اور جس آدمی کے اندر ڈیسیژن پار نہیں ہوتی یا قوت فیصلہ جس آدمی کے اندر نہیں ہوتی، وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا. کسی تحریک کو برباد کرنا ہو تو ان لوگوں کو لے آئے جن لوگوں کے اندر قوت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، جو کہتے مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ. یہ کام نہیں. یہ آپ نے کسی تحریک کو گلانا ہے، اس آدمی کو اندر لے آئے، برباد کر کے رکھ دے گا ساری کی ساری تحریک کو. ساری کی ساری موومنٹ تباہ ہو کر رہ جائے گی. کوئی انقلاب نہیں آپ لا سکیں گے جب اس طرح کے لوگوں کا بھرتی کر لیں گے کہ نہیں جی ہاتھ ملا لیں، باطل کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لیں، کچھ ایسے کر لیں. حضرت حسن نے مفاہمت نہیں کی ہے، بے نقاب کیا ہے. لوگ کہتے ہیں حسن مصالحت کا نام ہے، یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے. حضرت حسن نے مفاہمت کوئی نہیں کی. حضرت حسن نے تو یہ مفاہمت تو یہ ہوتی کچھ علاقے پہ تم حکمرانی کر لو، کچھ پہ میں حکمرانی کر لیتا ہوں، آدھے پہ تم کر لو آدھے پہ ہم کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی تو قابض تھے شام کے اندر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت حسن نے کہا آپ سارا ہی لیں، آپ سارا ہی لیں اور کر کے دکھائیں. مجھے بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے گا یہ آپ کر کے دکھائیں، اور بتائیں کہ میں کس طرح حکومت کرتا ہوں. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں یا خلفائے راشدین اربعہ جو ہیں ان کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں؟ دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا. آپ سب لوگ چاہتے کیا ہیں کہ آپ کا احتساب ہونے لگا تھا اور آپ نے الٹی یہ بات بنا لی کہ جی حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑا جائے. یہ آپ دنیا کو آپ پکڑ کے دکھائیں اور بتائیں ان کو کس طرح سے کرنا ہے. ایسے میں صحابہ اکرام کا وہ گروہ جو غیر جانبدار ہوا اور پھر بعد میں سارے گروہ نے توبہ کی، جس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی ہیں اور بھی دیگر صحابہ اکرام ہیں، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، سب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اس وقت علی کا ساتھ نہ دے کر کتنا کمزور کیا علی کو، ہر حوالے سے علی کمزور کر کے ہم نے رکھ دیا. مصالحت والے لوگوں کو کبھی ساتھ نہیں لینا اور غیر جانبدار لوگوں کو کبھی ساتھ نہیں لینا. یہ بالکل ہٹائیں. انہیں کہا جی آپ ہمیں بتائیں، فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں. نہیں جی میں دونوں کے ساتھ ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میں میرے دونوں بھائی ہیں، میرے دونوں بیٹے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو اپنے دائیں بائیں بھی اپنے گھروں کے اندر جو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گھر، اس میں یہ دیکھا ماں کہتی میں سارے بچوں کے ساتھ ہوں، ابا کہتا کیا کروں، ایک میری دائیں آنکھ ہے، ایک میری بائیں آنکھ ہے، ایک اندھی آنکھ ہے، کانی آنکھ ہے. آپ اس اندھی کانی آنکھ کو ساتھ لگا کر چلانا چاہتے ہیں صحیح آنکھ کے ساتھ؟ اب کر کیا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، حکومتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ریاستیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں جب آپ یکسو ہو کر نہیں چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کانا حنیفہ، ابراہیم تو یکسو تھے، یکسو تھے. جب یکسویاں کھو دی جاتی ہیں تو معاشرے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. جب آپ یکسو نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ کو منزلوں کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے
اور آپ صحیح سے راستہ نہیں لے سکتے ہیں. یکسوئی بہت چیز ہے. انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنے چہرے کا رخ کر چکا ہوں اس کی طرف. یہ قبلہ کس لیے بنایا گیا ہے آپ کے لیے؟ ورنہ خدا نے تو قرآن مجید میں کہا ہے جہاں کہیں بھی تم جس طرف کو اور جس سمت کو بھی گھوم جاؤ گے خدا کو تم وہاں پر پاؤ گے. صرف اس لیے متعین کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ فوکس ہو کر کام کر سکے، اٹینٹیو ہو کر کام کر سکے، کنسنٹریشن ہو، توجہ ہو، اور توجہ میں بھی ارتکاز ہو. ارتکاز کہتے ہیں جمع کر بات کرنے کو، کہ آپ ایک فوکس کر کے بات کریں، جسے آپ نصب العین کہتے ہیں. تو امام حسن نے آپ کا نصب العین اور آپ کے قبلہ جو ہے وہ یکسو ہو کر آپ کو سوچنے کا موقع دیا اس وقت امت کو. امت کے اندر بڑوں کے بعد جو اہم چیز سب سے زیادہ آتی ہے وہ عوام کا انعام کی ہے. یہ جانوروں کی طرح کی عوام جو کہتی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کس طرف کو جائیں، جی ہم نے تو ان کو بھی زما کے دیکھ لیا، ہم نے اس کو بھی 30 سال اس کو بھی زما کے دیکھا، 30 سال اس کو بھی لعنت ہے تم پر جو تم لوگوں کو زماتے. اپنے آپ کو تو تم نے آزما کر نہیں کبھی دیکھا تم کس طرف کھڑے ہو. تم حق پر کھڑے ہو اور جو لوگ حق کا دعویٰ لے کے ان کو آزما رہے ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تم عوام کو کون آزمائے، کس طرح سے آزمائے کہ تم لوگ کس طرف کھڑے ہو؟ تم تو ہر ایک کی طرف کھڑے ہو، تم تو ہر ایک کا جلسہ سنتے ہو، ہر ایک کو آوے آوے اور جاوے کے نعرے لگاتے ہو. جب مارشل لائن لگتی ہیں تب بھی تم مٹھائیاں بانٹتے ہو، اور جب تمہارے ہاں ڈیموکریسی آتی تب بھی تم حکومت، جب حکومتیں گر جاتی ہیں تب بھی مٹھائیاں باندھتے ہو، جب آتی ہیں تب بھی بانٹتے ہو. کون ہو تم لوگ؟ تم جانوروں. تم نے خدا کی زمین پر اس وقت تک جو اسلام نافذ نہیں ہونے دیا ان جانوروں نے نہیں ہونے دیا. اپنا موبائل بند رکھا کریں ورنہ اٹھا کے باہر پھینکوں گا میں. یہ ہر دفعہ کا کام نہیں ہونا. 20 دفعہ سمجھایا موبائل بند کر کے آیا کریں. جمعہ ہے، گانے اور میوزک چل رہے جمعے کے اندر، بے حیائی نہیں ہے. حرم شریف کے اندر گانے لگے ہوئے ہیں، غلاف کعبہ پر میں نے ہاتھ ڈالا 7 بندے نے گانا لگایا ہوا. یہ لعنت برستی اس آدمی پر. ٹگے کا موبائل نہیں ہے اور اربوں کا جمعہ ہے، فرشتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عوام جب یکسو نہیں ہوتی ہے تو تباہی ہو جاتی ہے، اور جس وقت تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں پھر سلطنتیں، معیشتیں، یہ جو مظلوم چیختے چلاتے ہیں کس لیے چلاتے ہیں؟ یہی مظلوم جو اب فوکس ہو گئے نا ظلم ہونے پر، یہ جب ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا نا تو یہ فوکس نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے آفات اور بلیات اور حوادث کس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو فوکس کرنے کے لیے، کہ رب کو بھول کر نشوں میں ہو جاتا ہے، رب کو بھول کر خوشیوں میں کہیں ڈوب جاتا ہے، رب کو بھول کر موت کے اندر کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے. اللہ نے اس وقت کے لیے فوکس کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی جب عوام الناس کو نہیں آتی ہے تو عوام برباد کر کے رکھ دیتی. تو حضرت حسن علیہ السلام نے صلح نہیں، اصل میں آپ سمجھے یہ تو کہتے ہیں نا حضرت حسن نے ٹرانسفر کر دیا سارا کچھ اور کہا تم لوگ اس آدمی کو بھی آزما کر اب دیکھ لو. تم لوگ بڑوں کو بھی وہی سبق دیا، عوام کو بھی وہی سبق دیا. اس لیے حضرت حسن معمولی آدمی نہیں ہے کہ آپ حضرت حسن کا تذکرہ جو ہے وہ خام خواہ کر کر آ کے چھوڑ جائیں اور اس مظلوم شہزادے کو سمجھے ہی کچھ نہ بھی وہ ایک ٹرانسفر ہوا. سارا رپڑ ان تحریکوں کا اور ان جماعتوں کا اور ان ناسبیت کے لوگوں کا کہتے ہیں اگر علی حق پر ہوتے تو اس کا بیٹا صلح کس لیے کرتا؟ لو اس کے بیٹے کے ذریعے سے علی کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. علی کا انہدام کرو، علی کے اقدام کا انہدام کرو، علی کے اقدام کو جھوٹا کرو اس کے بیٹے کے اقدام کے ذریعے سے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہ جی وہ بڑا عام تھا، عام الجماعت بن گیا، ساری امت خوش ہو گئی، امت خوش ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آج تک امت خوش نہیں ہوئی. آج تک 14 صدیاں ہو گیا آپ کی امت خوش نہیں ہوئی. ہر تحریک برباد ہو کے رہ گئی، ہر نظام ہم نے چلایا ہم برباد ہو کے رہ گئے. کوئی جگہ ہماری نہ خروج ہم نے کیے، اپنے بچے مروا دیے، سب کچھ ہم نے کروا دیا. ملکوں خون و خون ہو گئے، عورتوں کی عصمتیں لٹ گئیں، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو کر رہ گئے. اور آپ کے ہاں غربت چھا گئی، مسلمانوں پہ قسم پرسی کی حالت چھا گئی. اور پھر بغداد سے لے کر سندھ اور سندھ سے لے کر اسپین اور اسپین سے لے کر ڈھاکہ تک خون کی ندیاں بہ گئی. اور حفصہ مسجد کے اندر آپ کے ملک کے اندر بے انصافیوں کی لگ گئی. اور آج تک آپ کھڑے اور بڑی بڑی دینی جماعتیں حرام زادوں کی اور بڑے بڑے ان کے عمراء بیٹھے رہ گئے اور تفرقہ بازی نے آپ کو برباد کر کے رہ گیا. آپ ان 3500 لڑکی کا آج تک حساب نہیں لے سکے کہ جو زندہ فاسفورس بم میں جلا دی گئی. اب بول نہیں سکتے ہیں. واللہ جو میں بولتا ہوں مجھے پتا اس کی کیا قیمت دینی پڑ جائے گی کیا کسی دن. آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے پھر یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی گفتگو کی زد کہاں تک جا رہی ہوتی ہے. اگر محسوس کریں چوٹ تو
دیکھنے میں ایک کنکر ہوتا ہے جب آپ تالاب کے اندر پھینکتے ہیں، لیکن وہ کنکر کتنی لہریں اٹھاتا چلا جاتا ہے کہ دور تک لہریں چلی جاتی ہیں اس کی. یہی ہے، آپ ایک مرکز سے گفتگو کرتے ہیں تو ریڈیو کی لہریں کتنی دور تک جاتی ہیں. آپ ایک مرکز میں ٹاور لگاتے ہیں تو کتنی دور تک اس کی پہنچ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹاور کی پہنچ سے دور ہیں جس کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے ہیں. یہ ہے حضرت حسن علیہ السلام کا کمال. اور حضرت حسن کے اس کمال کو نہ پہچاننے کی بدولت پر آپ کو آج تک امام حسین علیہ السلام سمجھ نہیں آئے. امام حسین پر جتنے اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو حضرت حسن کا پتہ ہی نہیں کہ حسن نے کیا کیا، جس کی وجہ سے امام حسین کی تحریک آپ کو سمجھ نہیں آتی. ناسبیت زور پکڑتی. آپ کہتے ہیں کچھ یزیدی ہو گئے، کوئی وہ پاگل ہیں ناسبی، مجھے یہ بتائیں. وہ بے وقوف ہیں، اتنی بڑی لمبی داڑیاں، متشرع متدین پاک باز لوگ، مسجد نبوی سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگ، حرم شریف سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگ، یہاں کے بڑے بڑے مدرسے، احادیث پڑھے ہوئے لوگ، سب طرح کے نیک اور متقی اور اتنے اچھے لوگ، وہ کیا پاگل ہیں؟ وجہ صرف ان کی یہ ہے، وہ پاگل نہیں ہیں. یہ حسن سمجھ نہیں آتا نا ان کو. مسئلہ یہ ہے، حسن سمجھ آ جائے حسین سمجھنا آسان ہو جائے گا. یزید کو کچھ کہنا بعد میں ہوگا، اس سے پہلے کے ادوار کو تو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. اور حسن کو جب سب سے زیادہ وقت برا وہ آتا ہے جب آپ صرف ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج اسی پر میرا موضوع گفتگو ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے ذریعے سے امت کے اندر مصالحت ہو جائے گی. اس پر آپ خوشی کا اظہار فرماتے کہ مصالحت ہوگی پھر امت کے ذریعے سے. جس دن مصالحت ہوگی، رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ مصالحت بیٹا میرا کرے گا اور ہٹ جائے گا پیچھے اور دے دے گا ان کو، اس دن حضور نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور اس کے بعد ظالم بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا. حدیث کو حدیث کے ساتھ ملا کر نہ پڑھنے کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے غلط معنی لے لیے پھر آپ نے، اور وہ غلط معنی لے کر کے آپ نے کس طرح سے اسے حدیث، آپ پوری احادیث کے ذخیرے کو اکٹھا کیجئے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جو میری امت کے اندر میری سنتوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا وہ بنی امیہ میں سے آدمی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا الہی 60 ہجری کے آنے سے پہلے ابو ہریرہ کو اٹھا لے. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی. جب لڑکے حکومت کرنے کے لیے آگے بڑھ آئیں گے، جوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی. جوان لڑکوں کے ہاتھوں حکومت آ جائے گی. بوڑھے لڑکوں کے ہاتھوں بزرگ جو تھے وہ لوگ تدبر کرتے، سوچ کرتے. اب ان کے یہ آپ کو کب آپ کو سمجھ آئیں گی یہ حدیثیں؟ یہ حدیث تب آپ کو جا کر کے سمجھ کے آئیں گی جب آپ ایک حدیث حضرت حسن کی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر اپنی مرضی کا مواد شامل کرتے چلے جاتے ہیں. حضور نے تو فرمایا کہ صلح تو ہوگی لیکن ایک کینے اور قدورت کی بنیاد پر صلح ہوگی. حضور نے فرمایا اندر کینہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو رسول خدا نے تو صاف دل کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کی ہے، مگر قریش نے رسول اللہ کے ساتھ صاف دل سے صلح نہیں کی ہے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کاشف صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ ہر وہ شرط جو قریش نے رکھی ہے وہ رسول اللہ کے خلاف جاتی ہے. ہر وہ شرط جو قریش نے رکھی ہے. انہوں نے کہا ہمارا آدمی آپ کی جانب آ جائے گا، اب دینے کے مجاز ہوں گے. آپ کا آ جائے گا، ہم نہیں آپ کو دیں گے، اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا. ہر طرح کی پابندی نے نبی علیہ السلام کے اوپر لگائی اور حضور پر نور رسول مقبول نے مان لیا. کیوں؟ ان کے دل کے اندر تھا کہ ہم اس تحریک کو اندر سے بھی جا کے جڑوں سے کھود دیں گے، رہنے نہیں دیں گے اس تحریک کو. ان کا کوئی آدمی ہماری جانب آئے گا، ہم سٹنٹ بنا لیں گے کہ اس نے جناب پارٹی جوائن کر لی، فلاں نے پی پی جوائن کر لی. یہ میری ایک بات سنیے، آپ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کہیے گا کہ یہ مسلمان اور کافروں کی مثالیں نہ دیں. مسلمان اور کافر اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں. اگر کوئی مسلم ہے تو وہ رویے سے ہے، اگر وہ کافرانہ فعل کر رہا ہے تو وہ کافرانہ فعل کر رہا ہے. اگر بت کو پوج رہا ہے تو کافرانہ فعل ہے، بھلے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہے. رویے ہوتے ہیں جو ایمان سے بھی نکلتے ہیں اور رویے ہوتے ہیں جو شرک سے نکلتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اس قوم کا عقیدہ کیا ہے، میں اس قوم کی پوری تہذیب آپ کو لکھ کر بتا دوں گا کہ وہ لوگ معیشت میں ایسے ہیں، معاشرت میں ایسے ہیں، گھر میں ایسے ہیں اور باہر ایسے ہیں، قوموں کے ساتھ ایسے ہیں، اور یہ مجھے ان کا بتا دیجئے کہ وہ شرک کرتے ہیں. پتہ چل جائے یہ آدمی معاہد ہے، اپنی توحید میں پکا ہے، بے ایمان نہیں ہوگا. لیکن یہاں جتنے معاہد ہیں سارے بے ایمان ہیں. کیوں؟ یہ زبانی قولی طور پر تو معاہد ہیں، عملاً نہیں ہیں. حقیقتاً بتائیے کہ وہ بندہ معاہد ہے تو کمال کا معاہدہ ہے. ہمارے ہاں یا جماعت اسلامی والے نے ایک نے ٹھیکہ لے لیا ہم سے،
وہ پتا چلے معاہد ہے، لیکن جس قدر بے ایمان تھا میں سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیکیدار تک 20 سال میں اس کو اسی بنا پر نیک اور متقی سمجھتا رہا۔ لوگوں اپنے عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن عقیدے جب عمل میں ڈھل کر سامنے آتا تب پتا چلتا ہے یہ اس کو مانتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ عقیدے کی کون سی بات ہے؟ میرے ایک دوست ہوتے تھے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اور کرسچن سے 6 کلاس سے لے کر ہم 10th کلاس تک اکٹھے ہوئے، اسلامیات پڑھتے تھے، آیت الکرسی بھی یاد تھی، ساری صورتیں ان کو ویل کلی ہمزۃ لمزہ مجھے آج تک پتا کہ مجھے سنایا کرتا، تبت یدا، سورہ نصر، آیت الکرسی، چاروں کل، اس کو سب کچھ آتا تھا، کرسچن تھا۔ تو کیا وہ کلمے بھی اس کو سارے یاد تھے؟ کہتا مجھے سب کچھ تمہارا یاد ہے، ہم نے اسلامیات کے اندر پیپر نہیں دینا، اچھے نمبر نہیں لینے، اچھے نمبر لینے کے لیے اسے سارا کچھ یاد کر لی تھا، حافظہ اچھا تھا، مسلمان لڑکوں سے زیادہ اس کے نمبر آئے اسلامیات میں۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ تو آپ اس کو مسلمان کاؤنٹ کریں گے؟ وہ کہتا ہے یہ زبان کی باتیں ہیں ساری، یہ تو ایک کچھ عبارات ہیں جو میں نے تمہاری وہاں سے رٹ لی ہیں، باقی میرے قلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیے گا کہ یہ آپ کے معاہد ہے۔ حضرت حسن نے ایک نظریاتی طور پر عوام کو سوچنے کا موقع دیا کہ دیکھو تم لوگ جب باز نہیں آتے نا، نہیں اس میں بھی کچھ حق ہے، اس کو چیک کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو چیک ہو رہا ہے نا، چیک کر لینا۔ آپ چیک کرنے، آپ کی چیکنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، صرف آپ نے چیک کیا ہے، آپ آزما رہے ہیں۔ واہ آپ کی آزمانے کی، آپ کیسے شہنشانہ طبیعت آپ نے پائی ہے، بادشاہانہ طبیعت پائی ہے کہ آپ کے چیک کرنے میں بھی لاکھوں لوگ مر جائیں اور آپ کے کان تک جو نہ گزرے، کہیں کہ آپ پھر ہے ہینڈسم تو ہے نا۔ آپ یہ ہے عوامی بد دماغی آپ کی، اور یہ جو آپ کی جمہوریت اور اس کی کشمکشوں میں آپ جوتے کھا رہے ہیں نا، کبھی ادھر کو جا رہے کبھی ادھر کو جا رہے، کسی ایک کا آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور آپ کی بے چین روحوں کے اندر سال 1.5 سال کے بعد ابال آتا ہے اور اکساہٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی کو چین سے حکمرانی نہیں کرنے دیتے، اور پھر آپ بکواس کرتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے اور ادھر سے ادھر مظلوم بن بن کر گفتگویں کرتے ہیں۔ یہ وہی عوام کی بے چینی ہے۔ اسی طرح بے چینی کا اظہار کرنا شروع کر دیا امیر المومن علی بن ابی طالب، دوبارہ سے جنگ کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوج کو اکٹھا کر رہے تھے دوسری بار جنگ کرنے کے لیے، جب آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ نے جو اس وقت تقریر کی ہے نا، وہ آپ کی تقریر بڑی زبردست قسم کی تقریر ہے، میری زندگی میں مجھے کم ہی تقریریں کسی کی یاد رہتی ہیں، جملے دو ایک اس کے اندر اچھا فرمایا، سنو معاویہ کے ایک ایک آدمی کے بدلے میں تم جیسے 10 آدمی دے کر اسے سودا کر لوں کہ 10 مجھ سے لے جاؤ میرے اور اس کا ایک لے جاؤ، جتنے وفاداری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ باطل پر ہیں، حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ دیکھو اہل ایمان کے اوپر بھی کب قیامت آتی ہے؟ جب اس کے ماننے والے متذبذب ہو جائیں۔ وہ لیڈر کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے نا، کہ میں تم جیسے 10 دے کر معاویہ سے ایک ایک لے لوں تو یہ سودا مجھے گھاٹے میں نہیں، وہ اچھے ہیں، لڑتے تو ہیں جم کر، روپے کے لیے لڑے، منصب کے لیے لڑتے تو ہیں، تم لوگ نہ آخرت کے منصب کے لیے لڑتے ہو نہ دنیا کے منصبوں کے لیے لڑتے، تم تو لڑتے ہی کسی کام کے نہیں، کچھ کام نہیں کرتے۔ اور پھر بتاؤں کیا کہا، واللہ علی جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہاری کمر کو سیدھا کر سکتی ہے۔ سختی، امیر المومن کا میں جانتا ہوں سختی کیسے تم لوگ کو سیدھا کر سکتا ہوں میں، واللہ علی جانتا ہے کہ کون سی چیز تم کو سیدھی کر سکتی، مگر جملہ اتنا ایمانی ہے، اگلا جملہ اتنا ایمانی ہے، واللہ پوری زندگی میں میں نے اس جملے کو آگے لگا کر چلا تو میں نے لاکھوں دفعہ سوچا، بچ جاتا ہے آدمی، واللہ اتنا اچھا قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا جانتا ہوں کہ علی جانتا ہے کہ کون سی چیز تم کو سیدھا کر سکتی ہے، لیکن تم کو سیدھا کرنے کے لیے خود علی اپنے آپ کو بگاڑ نہیں سکتا۔ علی تشدد پر نہیں اتر سکتا تم پر، علی تم کو خرید نہیں سکتا کہ پیسے دے کر تم سب کو خرید لے۔ علی کہتا میں تنہا بہتر ہوں، میں رشوتیں دے کر اور مناصب دے کر اور عہدے دے کر تم لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر، یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے پوری زندگی میں ہزاروں منزلوں کا تعین کرنے میں آسانی کر دی۔ جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں، جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں، نہ باپ رہے نہ ماں رہے نہ بچے رہے نہ اولاد رہے، آدمی جائے تو تنہا جائے، یہی تو ایک مزہ ہے زندگی کا۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو تنہا کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں کھڑے ہوگا۔ تنہائی
ایک مرد مجاہد کے لیے اور دین کے کام کرنے والے کے لیے تنہائی میں وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں تو وہ مشرک ہو گیا ہے۔ حق کی راہ میں تنہائی کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی، حق کی راہ میں یہ ہوتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ایک اللہ کے ولی فرمایا کرتے جب تم پہ بری، میں نے کہا کچھ ایسا کچھ کہیے، مولانا کے علاوہ بھی بڑے ولیوں سے ہم ملاقات کیا کرتے تھے، میں حضور کچھ ارشاد فرمایا جب تیرے پہ برا اللہ ناظری اللہ ناصری اللہ مائی پڑھتا ہوا چلا جا، کبھی تیرا سفر اس طرح خراب نہیں ہوگا زندگی کے۔ جب تو دیکھے کہ میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی نہیں، اللہ ناظری خدا ہی تو ہے جو مجھے اس وقت اکیلا دیکھ رہا ہے اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ناصری ایک اللہ ہی تو ہے جو میری مدد کر رہا ہے، ایک اللہ ہی سے تو میں مدد پا رہا ہوں۔ اللہ مائی ساتھ اس وقت میرے اللہ ہے، جب مجھے کوئی نظر نہ آئے تو میں یہ سوچوں کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ میں اللہ کے ولی سے میں نے خدمت کرنے کے بعد حضور میں نے آپ کی اتنے دن خدمت کی، کچھ مجھے دی کہ یہی ایک وظیفہ ہے، جب پڑھتے جانا زندگی میں کبھی تمہیں کوئی شکست نہ ہوگی۔ شکستیں جب ہوتی ہیں جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ایک سچے لیڈر کے لیے اور ایک سچی قیادت کے لیے یہ کافی ہے، اللہ ہے کافی بس ہمارے لیے۔ مولانا محمد علی جوہر سے مجھے کیوں پیار ہے، وہ توحید میں غرق تھے نا، وہ ان کی میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ بیٹی ان کی بیمار تھی، پتا چلا دعائیں کی بہت کچھ ہوا، ڈاکٹر نے کہا ٹی بی ہے آخر مر جائے گی، آمینہ تیری صحت ہم کو منظور ہے لیکن گر اس کو منظور نہیں تو مجھ کو بھی منظور نہیں۔ مرتی بیٹی تو اب مر جا، جب اس کو منظور ہے تو مجھ کو بھی منظور نہیں۔ منظوری اپنے لیے ہے جب اس کو یہ ہے زندگی کی کوئی عنوان جو ہے۔ آپ علی نے کہا واللہ میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز تمہاری کمر سیدھا کر سکتی ہے، دولت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں جس طرح جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ منصب اور عہدے کے لیے تھے، میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، میں جانتا ہوں تمہیں بھی دولت دے کے میں اپنے ساتھ ملا لوں، میں جانتا ہوں کہ میں تم تو پہ تشدد کر کے سختی کروں اور مارشاء اللہ ٹائپ چیزوں تمہارے اوپر لگا دوں، کیونکہ علی سو کے سپاہ سالار تھے واللہ، لیکن تم لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے خود علی اپنے آپ کو بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میں تم لوگوں کو دنیا چلانے کے لیے خود کو بگاڑ لوں تو میں تو بڑی مشکل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس راہ پر کھڑا ہوں۔ حضور مجھے جیسے سیدھا کر گئے ہیں اور مجھے جنت کے لیے تیار کر گئے، تو چند روزہ حکومت کے لیے میں خود کو بگاڑ لوں، یہ ہو سکتا ہے کسی طرح سے؟ یہ ہے وہ راہ جس راہ کے لیے تمہارے جیسے جتنے باپ ہیں، مائیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے، ان کے لیے راہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے خود نہ بگاڑ لینا کہ بیوی کی بات نہیں مانی تو میں خود بگڑ جاؤں، اگر بچوں نے میری بات نہیں مانی تو میں خود بگڑ جاؤں۔ یہ ہے وہ تمہاری راہ کھوٹی کرنے کے لیے، تمہارے اہل خانہ کے ہاں بھی یہی اصول چلے گا اور تمہاری قیادتوں کے پاس بھی یہی اصول ہونا۔ کیا کرے جی، ہمیں مفاہمت کرنی پڑتی ہے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی سیٹ کے ذریعے سے۔ کیسے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اس میں چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ تنہے تنہا رہ جائیں گے، آپ کو کس نے کہا آپ تنہے تنہا رہ گئے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے جس وقت غزوہ حنین ہوا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے پیچھے کو دوڑ لگا دی ہے، تو اس وقت ایک جنگ کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے گھوڑے کو اکیلے کو آگے بڑھایا، فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کا خاندان ہوں، ہم جگہ نہیں چھوڑا کرتے، ہم مر جایا کرتے اپنے رسول نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے، رسول محمد ابن عبداللہ نہیں کہا۔ فرمایا شجاعتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں رسول ہوں۔ رسول ہی اپنی جگہ سے ہل جائے تو پھر پیچھے کون رہ جائے گا؟ رسول ہی تو وہ محور ہوتا ہے، وہ چکر ہوتا ہے، وہ خراس کی کلی ہوتی ہے، وہ شے ہوتی جس کے گرد سب کو گھومنا ہوتا ہے۔ رسول تھے تو صحابہ کرام نے احد کے اندر جانے دی اور بدر کے اندر جانے دی اور خندق کے اندر جانے دی، آگے پیچھے ہو کر لڑے۔ نبی علیہ السلام اگر دائیں بائیں آپ ہو جاتے تو صحابہ کرام کہاں لڑ پاتے؟ درمیان میں رسول تھے، حوصلے ہوتے ہیں رسولوں کے ساتھ ہونے سے، لیڈر اور قیادتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو رکھنا پڑتا ہے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جھوٹے نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ رسول اللہ کی نبوت کو بچانے کے لیے اگر کوئی نہ نکلا تو ایک ابوبکر اپنی تلوار لے کر مدینے سے نکل جائے گا اور دین کو غلبہ کر کے دکھا دے گا۔ تو ایسے میں تو ابوبکر تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو مسلمان تو تھے۔ علی مرتضیٰ آگے کہا یا ابوبکر
آپ جانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ آپ محور ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کو بھی جوش ہوا کہ میں جا کر کے روم کے اندر جنگ لڑوں اور شام کا علاقہ میں فتح کر کے آؤں، تو اس وقت بھی حضرت علی نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے، خلیفہ یوں نہیں نکلا کرتے، اگر قیادت یوں باہر نکل کر ماریں کھائے گی تو دوسروں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور آپ دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے تو مجاہدین کہاں سے حوصلہ پائیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ حضرت علی کے اقدام کو درست کرنے کے لیے کہ میرے باپ کے اقدام کے بارے میں تم لوگوں کا سب کا چوتھے خلیفہ کے اقدام کے بارے میں سب کا نظریہ ایک بن گیا تھا کہ کیا اتنی جنگیں لڑنی، یہ جو جنجلاہٹ اور اس کے بعد جو دوسری چیز مسلمان ایک آدمی کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے پیدا ہوتی ہے وہ آدمی کی بیزاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ کے زمانے میں اپنی جماعت کے کارکنوں کی خراب حالت دیکھ کر ایک لکھا تھا مضمون، جوش کے بعد جمود کیوں؟ زبردست قسم کا پڑھنے والا تھا، اتنا زبردست قسم کا مضمون، چند صفحوں کا، اتنا سا باریک سا، میرے خیال 7 صفحے بھی بہت مشکل ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، پڑھنے کے قابل ہے۔ جوش کے بعد جمود کیوں مولانا نے لکھا کہ تم لوگ جو اٹھے اور اس قدر حوصلوں سے بیٹھے اور پھر اس کے بعد آپ پست حوصلے ہو گئے، یہ کہاں سے آیا؟ اس میں مولانا نے ان لوگوں کا لکھا کہ جن کو ضعف ارادہ کا مرض ہو جاتا ہے، کمزور ارادوں کا مرض بھی مولانا نے فرمایا یہ چھوت کا مرض ہے، یہ پاس بیٹھنے سے بھی ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کے پاس بھی نہ بیٹھو جس کا مضمون چھوڑو جی وہ تو ایسے ہی ہیں، کس نے کہاں کامیابیاں حاصل ہونی، حوصلے توڑ دو، اپنا تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا کمزور ایمان کی بنا پر، دوسرے کا ویسے ہی جاتا رہے، دوسرے کا یہ مضمون اگر نہیں میں پڑھتا تو میں کہاں پہ دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھ ہوتا، کیونکہ ایک وقت آیا تھا مجھ پہ بھی دین کا کام کرتے ہوئے کہ میرا حوصلہ بھی ٹوٹ کے رہ گیا تھا اور میں بھی منجمد ہو گیا، اور میں نے مولانا اسحاق مرحوم سے کہا کہ اب میں کام نہیں کروں گا دین کا، یہ تو لوگ کمینے ہیں، ان کمینہ فطر لوگوں کے ساتھ کام کرتے، انہوں نے کہا یہی تو شیطان چاہتا تھا اور آج وہ تم پر غالب آ گیا، یہی چاہتا تھا کہ تمہیں مایوس کر دے لوگوں کے ذریعے سے۔ مایوسی اس کو ہوتی ہے جس کو لوگوں سے اپریسیشن اور خراج تحسین وصول کرنا ہے، اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی، جس کے رب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو کبھی مایوسیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ تعالی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت کرے، دیوبند کے مولانا قاسم نوتوی کے ساتھ مل کر ان دیوبند کا مدرسہ بنایا، حضرت تھانوی کے بھی استاد، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے بھی استاد، اور فقیہ نفس اور بے نظیر آدمی تھے، لوگوں کو بھلے کتنا برا لگے ان کی یہ تعریف کو فرماتے ہیں۔ اب تو رشید احمد دونوں چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہے، نہ تحسین اور نہ تنقید، دونوں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، تنقید کرے میرا رب کرے، تحسین کرے تو میرا رب کرے، یہی چاہتے ہیں اب رہ گئی، دل کے اندر اس کے سوا کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جب ان کی یہ بات ان کے پیر و مرشد سنی، کہا رشید احمد کیا اعلیٰ درجے پا لیے ہیں تم نے، درجے یہ ہیں، درجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کسی خلافت عطا کر دے جی، مجھے صوبے کا گورنر لگا دے، یہ درجے نہیں ہیں۔ اپریسیشن کرنے کے لیے جب آدمی چاہتا ہے مجھے لوگ سراہیں، مجھے اچھا کہیں، میری تعریفیں کریں، میرے گن، ابھی وہ اس کو شرک کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کسی مرشد کامل کے پاس جا کر کے کہ مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ کہیں کہ واہ واہ آپ نے تو کمال اشتہار چھپوا دیا، آپ کی تقریر بڑی بے نظیر تھی اور تقریر دل پذیر تھی اور دل کے اندر اترتی جاتی تھی، آپ نہیں بولتے تھے، آپ کے گلے کے اندر سمجھو کوئی جبریل بولتا تھا یا میکائیل بولتا، کم کے تو آپ رہتے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آدمیت بھی برباد ہوتی، قیادت بھی برباد ہوتی، عوام بھی آباد۔ آپ کہتے ہیں اس کے اندر، اس کے جلسے کے اندر اتنے کروڑوں لوگ تھے، عوام آ گئی، عوام نے اس کو چوم لیا، یہ کیوں روتے ہیں؟ لائیو چیف ایوارڈ لے کر کے کیوں روتے ہیں وہ لوگ؟ کیوں؟ وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے تو کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں جتنے اداکار اور سٹارز اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے تو کام کرتے ہیں، جبھی تو روتے ہیں ایوارڈ لینے کے بعد، کبھی سجدوں میں گر جاتے ہیں ٹرافیاں لیتے ہوئے، دیکھتے نہیں آپ نے وہ ٹرافی میچ لیتے سجدوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، وہ برسوں اپنے آپ کو منوانے میں لگ جاتے، اپنے آپ کو منوانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مومن پر اپنے آپ کو منوانے کا وقت آ جائے اسے سمجھ لینا چاہیے اس کی روحانی موت ہو چکی ہے، وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہونے لگا ہے، وہ کافروں میں شمار ہو رہا ہے۔ اپنا آپ کبھی نہ منوائیے، جب بھی منوائیے وحدہ لا شریک کو منوائیے۔ کہ مقصد ساری گفتگو کا میرا یہ نہیں تھا کہ آپ میرے ہی ہاتھ چومنے لگ جائیں، مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں جو سجدوں کا حقدار ہے، میں بھی اسی کے سجدوں، میں تو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا سپاہی لگا دیا گیا ہوں، ایک دائی ہوں، ایک نمائندہ ہوں، بھیج دیا گیا ہوں، جس مشکل میں آپ گرفتار ہیں اسی مشکل میں میں گرفتار ہوں، جیسے آپ کی جان چھوٹنی ہے ویسے میری جان چھوٹنی ہے، جیسے آپ کا نامہ مال تلنا ہے ویسے
میرا نامہ مال تلنا ہے، جیسے آپ سے پوچھ گیچھ ہوگی ویسے میری پوچھ گیچھ ہوگی، جیسے آپ قبر کے اندر جائیں گے ویسے میں قبر کے اندر جاؤں گا، آپ کو بھی منکر نکیر ہیں اور مجھ کو بھی منکر نکیر ہیں، آپ کو بھی ملک الموت اور مجھ کو بھی ملک الموت، اور آپ کو بھی حشر کے دن اور مجھ کو بھی حشر کے دن، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا روز قیامت ہر نبی بھی یہی کہے گا نفسی نفسی نفسی، ہائے آج میری جان، ہائے آج میری جان، ہائے آج میری جان، آج میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ ایک محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے امتی امتی امتی، آئے آج میری امت بچ جائے، آج میری امت بچ جائے۔ جناب حسن علیہ السلام نے عوام کی آنکھ کھولی ہے، متذبذب اور گومگو اور کشمکش میں رہنے کے لیے 14 صدیاں پہلے آپ کی آنکھ کھولی، اور آپ 14 صدیوں کے بعد بھی اپنی آنکھ کو اگر حضرت حسن سے روشنی لیتے ہیں اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو آپ بد دماغ ہیں، آپ بد دماغ ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کے اندر کوئی ہٹ درمی ہے، کوئی تعصب ہے، جب آپ دلائل کی سننے کے باوجود اپنی جگہ پہ کہتے کہ نہیں جی کیا کریں، ہم فلاں جماعت کے ہیں اور فلاں لوگ تنظیم کے ہیں اور فلاں سیاسی جماعت کے، فلاں دینی جماعت کے، ہم فلاں فرقے کے، تو پھر آپ فرقے کو بچائیے نا، جماعت کو بچائیے نا، سب کو بچائیے۔ یہ بت بن گئے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں، ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے رہبان اور شیخوں اور پیروں کو اور اپنے لیڈروں کو اور قیادتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ وہ جس کو حلال کہتے اس کو حرام۔ اللہ کے رسول سے پوچھا صحابی رسول نے کہ کیسے ہم نے خدا بنا لیا اللہ کے رسول؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بزرگ اور تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام کہتے ہو، جس کو حلال کہتے تھے حلال۔ یہ دین کے ساتھ صرف منسلک نہیں ہے، وہ جس لیڈر قیادت کو کہہ دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ مفاہمت ہوگی آپ اس کو ووٹ ڈال دیں، ان کے ساتھ مفاہمت ہوگی آپ اس کو ووٹ ڈال دیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام حلال کا وہی نقطہ نظر ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کا مسئلہ بھی یہی ہے، خلافت و ملوکیت جتنی بھی گھومتی ہے وہ ذرا حسن پر گھومتی ہے۔ حسن حد فاصل ہیں کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا، یہ حسن حد فاصل ہیں، حسین نہیں ہے۔ حسین نے تو اس کے بارے میں کام کر کے دکھایا ہے کہ ملوکیت کے خلاف جب کام کرنا ہو تو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بتایا حضرت حسن نے کہ اس طرح شیخین کی حکومت چلتی ہے اور اس طرح سے ان لوگوں کی حکومت چلتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور نظریاتی لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت اب اس طرح سے چلنے لگی ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور جتنی بھی احادیث مولانا مودودی لے کر آئے ہوں یا مولانا اسحاق رحم اللہ یہ دونوں لے کر آئے ہوئے ہوں، وہ ساری کی ساری حسن پر آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر حسن سمجھ میں نہیں آئے، نہ خلافت سمجھ آئے گی، نہ ملوکیت سمجھ آئے گی، نہ بادشاہ سمجھ آئے گی، نہ امریت سمجھ آئے گی، نہ استبداد سمجھ آئے گا، کوئی چیز تم کو سمجھ نہیں آنے والی، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں جی ہم ادھر کو بھی رکھیں گے، کون ان کو کہتا ہے کہ ان کی جنت جہنم کا فیصلہ کرو یا طعن و تشنیع کرو یا سب و شتم کرو، یہ تو احمقوں کے اور بیوقوفوں کے کام ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ شیطان پر کتنا کا آپ لعنت کرتے ہیں جو دراصل سب کو بھٹکانے والا ہے؟ جن میں کتنا لعنت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے آپ شیطان کو۔ نمرود کو کتنی گالی دیتے ہیں، فرعون کو کتنی گالی دیتے ہیں، ابو لہب کو کتنی گالی دیتے ہیں، ابو جہل کو کتنی گالی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا۔ تو سب و شتم جو ہے یہ صحابہ پر رافضیت جو کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے سارا دن؟ ان کو ان کے مولویوں نے خراب کر دیا اور آپ کو آپ کے مولویوں نے خراب کر دیا، جس کے نتیجے میں حق آپ کی جانب نہیں آ سکتا کبھی بھی کسی صورت میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے واعظین کو سچ بولتے ہیں، دو باتیں وہ اپنے پاس، ان کے ہم واعظین کی یہ حالت ہے، اہل تشیع سے بڑی معذرت کے ساتھ ہے تو میرے بھائی، لیکن میرے الجھے ہوئے اور گمراہ بھائی جو فسق اور فاجر کے پیچھے چل چل کے اپنا دین بھی خراب کرتے اور ہمارے ہاں بھی خرابی کرتے، پھر جب دو چار جوتے ان کو مخالف پارٹی مارتی تو پھر مظلوم بن کر فیس بک کو پہ شور ڈال دیتے ہیں۔ پہلی زبان اپنی کنٹرول میں رکھو، کس ملک کی اکثریت کے ساتھ تم لڑ رہے ہو، چپ کر کے اپنے گھروں میں کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے واعظین اور ذاکرین کا یہ علامت ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ کاہن ایک بات اس کو جن آ کر خبر بتاتا ہے اور 100 باتیں وہ اپنے ساتھ ملاوٹ کر کے دوسروں کو سناتا ہے۔ ان کاہن علماء سے بچ جائیے، اور یہی کاہن علماء آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایک بات ان کی اس قسم کی ہوتی کہ سب کو رضی اللہ بالکل ٹھیک، ایک بات وہ تو ایک سچ اور 99 جھوٹ ملاتے ہیں، آپ 99 سچ بول کر ایک جھوٹ اس طرح کا بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بھی مقدمہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کا بھی مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جھوٹ اور 99 جھوٹ
इन्होंने बीमारियां आपके यहां पैदा कर रखी हैं जिसकी वजह से आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी आप इधर को लुढ़क जाते हैं, कभी आप इधर को लुढ़क जाते हैं, जिसकी वजह से आप अद्दीनुल खालिस, आपको बड़े इत्तेदाल के साथ चलना होगा। आप उम्मत का वो ग्रोह बन रहे हैं जिसको दोनों ग्रोहों को साथ लेकर नहीं चलना है, नहीं, दोनों ग्रोहों के सामने हक को वाजे करके चलना है। मुझे वो बुलाए और उनके यहां मैं तकरीर करके आऊं और अहले बैत की वो शान बयान करके आऊं जिससे वो राजी हो जाए। लानतुल्लाह अलैह, लोगों को जो आदमी राजी करता है उस पर खुदा की लानत बरसा करती है। राजी करना है तो फिर से खुदा को राजी करने के लिए बात कीजिएगा। या इनके यहां जब आप गुफ्तगू वो करने के लिए आते हैं तो सहाबा इकराम की वो तारीफ करते कि हम सहाबा को मानते हैं, लेकिन सहाबा उनको मानते जो उनके जहनों के अंदर होते हैं। जो आप समझ रहे हो उन सहाबा को सहाबा नहीं मान रहे होते। ये झूठ का पलंदा है। हमने उनकी सब तकरीरें सुनी हुई हैं। वो हो और सच बोल जाए, उनके मुजतहिदों से लेकर उनके निचले दर्जे के गाली और गलीज गालियों तक जो ये फसाद फैलाते हैं उनसे भी सुना है। और आपके शयूखुल हदीस के अव्वल से लेकर के आपके निचले 3rd क्लास के मौलवी को भी हमने सुना है जो मनकबतें पढ़ता है। हक की आवाज निकालना कोई आसान काम नहीं है। हक की आवाज पर झूमा नहीं जाता। मेरी एक बात सुन लीजिए, हक की आवाज पर लोग भड़क जाया करते हैं और पैगंबरों के लिए वो अपने पास से तीर बुझे हुए चलाते हैं और अपने पास से वो पत्थर उठा उठा कर मारते हैं। वरना ताइफ कभी पेश ना था अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक सुनाया था, और हक सुनाने वाली उससे ज्यादा शीरी ज़बान कोई नहीं थी, और हक सुनाने वाला उससे बेहतरीन किरदार कोई नहीं था, और हक पहुंचाने के लिए पैगंबर से ज्यादा नरम खू कोई आदमी नहीं था। लेकिन पैगंबरों को उसके मुकाबले के अंदर सख्त किस्म के पत्थर भी खाने पड़े, हत्ता पैगंबर बेहोश हो गए और खुदा को वहां से एक फरिश्ता भेजना पड़ा जिसने ये कहा कि इन दोनों को तबाह करके रख दिया जाए। लेकिन पैगंबर चूंकि हक गो थे और हक का इब्लाग करते थे, पैगंबर ने सबके लिए नरमी का मुजाहरा किया है। लेकिन हक सुनाने की पादाश आपने देख ली है कि पैगंबर का गश खा जाना है। हक किस तरह से नहीं सुना जा सकता। हक के ऊपर पैसे नहीं उसके ऊपर बखेरे जाते। हक इस तरह करके नोट नहीं फेंकता। हक के ऊपर नोट नहीं फेंकते। हक फूलों में कभी नहीं तोला जाता। हक के लिए कांटे होते हैं और अहले हक के लिए कोड़े होते हैं, जेलें होती हैं, दारो रसन होते हैं, बच्चों को जिबा कर देना होता है, खौलते हुए कड़ाहे होते हैं, उसके अंदर डालकर उनको बे हड्डियां उड़ाकर अलग कर दिया जाता है। ये रसूल खुदा ने हद खबाब को बताया कि हक किस तरह से चलता है। पूरे कुरान की तफसीर जाकर निकाल दीजिए। कुरान में कोई एक मुकाम मुझे दिखाइए जिस मुकाम पर अहले हक भी हो और उनको दुख ना हो, तकलीफ ना हो। हक के लिए फकत तसल्लियां हैं, हक के लिए फकत तसल्लियों के मरहम हैं। हक के लिए वहां फूल नहीं है और हक के लिए सेब नहीं है कि आप वहां पर खाएं और चुप करके आप हक तस्लीम कर लें। ये आपको किसने कह दिया है? अगर हक कहना इतना आसान होता तो करबला के अंदर इतने बच्चों को ज़िबा ना कराया जाता, नन्हे नन्हे बच्चों को। हक अगर इस कदर आसान होता तो बिलाल के सीने पे पत्थर ना रखे जाते। हक इतना आसान होता सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करके उसकी शर्मगाह में नेजा ना मारा जाता। हक इतना आसान होता तो खबाब को कोयलों पे न लटाया जाता। हक इतना आसान होता तो पैगंबर के घर में हजरत हमजा की लाश गठड़ी में बंद करना थी, टुकड़े टुकड़े हुई, आंख लग गया, कान लग गई, नाक लग गया, हाथ लग गया, पांव लग गए, उंगलियां लग गई, गर्दन लग कटी, सीना लग कटा, जिगर लग कटा, मैदा लग कटा, गठड़ी में बंद कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश आई और देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय आज हमजा पर अब रोने वाला कोई नहीं रह गया। पैगंबर का सीना हक की से उबला लाशें देखकर। जब पैगंबर वापस लौटे हैं ओहद से, तो ओहद है असल हक की आवाज, बदर तो है ही है। बदर यौमुल फुरकान है और ओहद यौमुल हक है कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम के ग्रोह को शिकस्त हुई है, हुजूर पर नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद और कमर पे चोट और पैगंबर के घुटने पर चोट और यहां पर रसूलुल्लाह के आपकी गाल के अंदर घुस गई कड़ियां। हाय वो पाक नूरानी चेहरा जिसको देखते 14वीं का चांद याद आए, उस चेहरे के अंदर है। और पैगंबर के घर में तो जिस वक्त रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, घर घर के अंदर बैन होते थे, घर घर के अंदर बैन होते। मदीने का कोई घर खाली नहीं था जहां बैन। आप हक सुनाने के बाद घर में शवारमे भी खाएं, एसी भी चलाएं, खाने भी खाएं, पानी भी पिएं, बच्चे भी स्कूल जाएं, आप भी स्कूल जाएं, आपका वाईफाई भी चले, फेसबुक भी शेयर करें, व्हाट्सएप भी आपका चले, मौज से आप कारपेटेड रोडों पर सफर करें, यहां से बैठे मोटरवे तक जाएं, मोटरवे से आसमानों को जाएं और वहां से फिर आप गिलगित को जाएं, कलाम को जाएं, वहां जाकर अच्छी जिंदगी गुजार कर आए, नजारे देखें और वापस आ जाएं। आप पहले हक हैं और क्या ये हक सुनाना है?
یا وہ حق نہیں تھا یا یہ حق نہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے، یا مجھے بتائیے حق کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ حق سنانے والے گھیر لیے جاتے ہیں، اور ایک جانب سے نہیں، چار چار اطراف سے گھیر لیے جاتے ہیں، اور میڈیا پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ تم ایک خبر نہیں دو گے۔ کیوں؟ اب حق سنانے والے آئے ہیں جو حق سنانے کے لیے، یہ آپ کی مرضی کا حق سنانے نہیں آئے تھے۔ جب آپ نے سب کو دکھایا تھا جب آپ کی مرضی کا حق سنا رہے تھے، اس وجہ سے حق سنایا گیا ہے فیض آباد کے دھرنوں کے اندر۔ آپ اپنی آپ مضطرب ہوئے، اس دفعہ ہلے نہیں، آپ اپنی پہنچی وہ ساری ویڈیوز، اور وہاں پہ وہ تماشا نہیں دکھایا گیا۔ کیوں؟ حکم نہیں تھا حق دکھائے جانے کا اور حق سنائے جانے کا۔ جب تھا گرانا تھا تب سب حال مچی ہوئی تھی۔ یہ ہے کیسے حق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ خدا خادم حسین رضوی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ میں سوچتا تھا اگر یہ کسی کے کہنے پر آیا ہے، اگر یہ سچا ہوا، اگر یہ دل سے بولتا ہوا، تو مرنے سے پہلے ضرور بتائے گا کہ مجھے کون لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کہ مجھے کون لے کر آیا تھا، اور مر گیا۔ میں سوچتا تھا، میں نے کہا اگر یہ جس طریقے سے یہ بول رہا ہے، یہ بے چین روح ہے، اس کا قلب مضطرب ہے، یہ شعر پڑھنا، یہ گفتگویں کرنی، یہ کفار کے ساتھ متھا لگا کے باتیں کرنی، آپ کو تو وہ گدھا بدتمیز اور جاہل لگتا تھا نا، ہمیں تو کچھ اور نظر آتا تھا نا۔ کیا کریں جب اہل ایمان کے سینے بھڑک جاتے ہیں؟ کدھر کو سانس لیں اہل ایمان جا کر مجھے بتائیے، کوئی ایک جگہ بتائیے اس زمین پر خدایا، تو کہتا تیری زمین بڑی وسیع ہے، کوئی جگہ تو بتا جہاں ہم تجھے تیرا حق سنا سکے اور تیری کوئی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ باطل کے اندر گھیر کر ہم کو مارا جا رہا ہے، اور چار چفیرے سے وہ اپنے آپ کو حق ثابت کر رہا ہے، ایسے کی الجھن کے اندر انسان کے منہ سے کوئی بات بھی نہ نکلے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا سناؤ جو ہمیں جدید سیکولر لبرل قسم کی گفتگو سنانی پڑے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اہل ایمان پر سب سے بڑا برا وقت یہ ہے کہ ان کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی ہے۔ یہ آج 14 صدیوں تک ایک ہی صرف مجھے ان سے گلا رہا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں، کسی جماعت کے، یہ صرف استعمال ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ ان کو دین کے نام پر استعمال کر جاتے ہیں، یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے، اور ہم کو بھی کر جاتے ہیں۔ داڑیاں رکھ کر جبے پہن کے تسبیح پکڑ کے کتنے پیری لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اسی طرح وہ باطل اقتدار جو اصل میں باطل ہے، وہ بھی دراصل آپ کو اسی طرح سے لوٹتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اس دینی جماعتوں کو استعمال کر جائے، اور آپ استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں اگر گفتگو ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ بڑے بدتمیز ہیں اور ایسے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے ممتاز قادری کو ایسا ہوا۔ اس دور میں اب 10-10 سال کی جیلیں ہوتی ہیں، اب کچھ بھی نہیں کہیں گے، کہ نہیں یہ ایک اسٹریٹجی ہے گرے لسٹ میں شامل سے ہونے سے بچنے کے لیے۔ کیسی باتیں ہیں، کیسے کہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے قلب پر کوئی چیز وارد نہیں ہوتی، یا میں اپنی کھلی آنکھ سے کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ اپنی فرقوں اور اپنی جماعتوں اور اپنی تنظیموں کے اندر الجھے ہوئے لوگ۔ کس نے دکھایا؟ یہ حضرت حسن علیہ السلام کی برکت ہے کہ اس حسن کو میں نے سمجھا جب یہ حسن مجھے دکھا رہا ہے کہ باطل کو کیسے بے نقاب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسن کی اس حدیث کو کہ یہ میرا بیٹا صلح کرا دے گا، اس حدیث کو اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کو کیسے پڑھنے دیں؟ اس کے آگے بھی حدیثیں، اس کے پیچھے بھی حدیثیں، اس کے دائیں بھی حدیثیں، اس کے بائیں بھی حدیثیں۔ حدیثوں کی وہ تشریح قبول کی جائے گی جو تشریح دیگر حدیث کو ملا کر ہوتی ہے کہ بیٹا اگر صلح کرا رہا ہے تو وہ صلح ہونے کے بعد حضور نے فرمایا ہوگا کیا؟ خلافت ایک طرف کو ہو جائے گی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت ایک طرف کو ہو جائے گی۔ آپ اس طرح سے حدیث کی تشریح کیجئے جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں اس حدیث کی تشریح کرنے والے؟ اور مفتیان کرام کون سے ہوتے ہیں اس صحیح حضرت حسن کے مسئلے کو خراب کرنے والے؟ رسول اپنے نواسے کے اقدام کو جہاں سرا رہے ہیں وہاں رسول خدا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حسن کرے گا کیا اور نتیجہ ہوگا کیا، اور نتیجہ ہوا کہ یہ خلافت کا وہ وقت تھا جب خلافت لٹ رہی تھی اور مسلمان آرام سے بیٹھ رہے تھے۔ یہی عجیب سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے سانحے سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ لوگ سانحے کو دیکھ کر رکے نہیں۔ سانحے سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ لوگ سانحے کو دیکھ کر رکے نہیں۔ بندہ واحد مر گیا، 4 بچے نیچے آ گئے،
گاڑی تباہ ہو گئی لیکن موٹر وے پہ گاڑیاں چلتی رہیں رکتی رہیں. کیا اہل ایمان کا یہ وتیرہ ہے. فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہر واقعے کے بعد تمہارے لیے عبرت تھی. وہی لٹی ہوئی, وہی کٹی ہوئی, وہی پھٹی ہوئی, وہی حادثے کا شکار جو تھی وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے اپنے بچوں کو لے کر کے. اس سے بڑی دنیا میں عبرت کوئی نہیں تھی. تمہاری خوشیوں کو بھی ایک روک لگ جاتی, تمہارے گھروں کے اندر بھی جو یاشانہ اور مصرفانہ زندگی بسر کرتے روک لگ جاتی کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح مر جائیں گے اور یہ بھی ایک وقت آنے والا ہے, ایک دن ہم نے بھی یہاں پر. لیکن حادثے سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ سانحے کو دیکھ کر لوگ رکے نہیں. حسن کے سانحے کو دیکھ کر کوئی آدمی رکا ہی نہیں. پڑھتے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنا کام ہو رہا تھا نا, علی کی جنجلاہٹ سے تنگ آئے ہوئے لوگ, علی کے ساتھ عمل کی زندگی میں کام کرتے ہوئے لوگ تھک گئے, چور ہو گئے, کب تک جنگ لڑیں گے. حضرت علی کہے میں تم لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہوں, تم کو کیا ہو گیا ہے, تم اٹھو تو صحیح. وہ تقریریں سننے کے قابل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پوری تقریریں جناب امیر المومنین کی, کہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور تم بیٹھتے چلے جاتے ہو. میں تمہیں اٹھاتا ہوں, جیسے گدھا نہیں بیٹھ جاتا بوجھ کے اندر, میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور تم بیٹھتے چلے جاتے ہو. واللہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے, میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز تمہاری کمر درست کر سکتی ہے. واللہ لیکن علی اپنے آپ کو تم لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے خود کو خراب نہیں کر سکتا. کیوں؟ علی منصب کے لیے نہیں لڑ رہا, علی نظریے کے لیے لڑ رہا ہے. وہ جانتا ہے منصب کا کیا ہے. اگر ابو بکر منصب چھوڑ گیا, رسول خدا منصب چھوڑ گئے, عمر منصب چھوڑ گئے, عثمان چھوڑ گئے, تو کل علی بھی تو جانے والا ہے. ملک الموت ہر ایک کا دوست ہے. لوگ کہتے ہیں کاش ملک الموت میرا دوست بن جائے اور اسے میں پوچھ لوں کس دن مجھے تو موت دو گے, وہ اس کا دن پوچھ لوں. تو کسی کا دوست بن گیا اور پھر ایک دن اس کی جان لینے کے لیے آ گیا. اس سے کہا ارے بھائی کس قسم کی دوستی تمہاری ہمارے سے, تو ہم کو بتاتے تو صحیح کہ میں کل آپ کی جان. انہوں نے کہا آتا تو روز تھا مگر آپ نے پہچان نہ کی. یہ پرسوں جو سامنے والا مرا ہے یہی تو بتانے آتا تھا کہ ایک دن آپ بھی جانے والے ہیں. علی بتا رہے ہیں, اس کو پتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نظریے کا انہدام ہو رہا ہے. آپ کے قلوب کے اندر اس طرح دیکھیے آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ ان مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ لوگ کہتے ہیں ان مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں. آپ چھوڑ پاتے ہیں ان مسائل کو؟ نہیں چھوڑ پاتے. آپ کا تو 10 روپے کا بھی گھی مہنگا ہونا تو آپ فوری طور پر کہتے ہیں یہ حکومت کا قصور ہے. تو آپ کو جب پوچھتے ہیں کہ حکومت کب سے خراب ہے, تو پھر آپ اس کی جب کھرا نکالنے کے لیے نکلیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں وقت میں ہمارے نبی حکومت ٹھیک کر کے گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ خراب ہو گیا. آپ کبھی دامن چھڑا ہی نہیں سکتے ان باتوں سے, کبھی بھی نہیں چھڑا سکتے. حکومت جو کچھ بھی کرے گی آپ کے اوپر اثر آئے گا, آپ کے اوپر اثر آئے گا. وہ ملزموں کو نہیں پکڑے گی تو آپ کے قلب میں اضطراب ہوگا کہیں میری بیٹی کے ساتھ نہ ریپ ہو جائے, 4 سال کی بیٹی کے ساتھ. دیکھیں نا, بچی نے اپنے آپ کو ننگا ہو کر دکھایا ہے کہ اس کی انتڑیاں بھی جسم سے باہر آ گئی ہیں, انتڑیاں بھی آ گئی ہیں. کیسا بے انصافوں کا یہ معاشرہ ہے. زندہ جلاتی جا رہی ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی. جس دن آپ کی بیٹیوں کے ہوں گے اس دن آپ چلائیں گے. آدمی چلاتا جب ہے جب اس کے اپنے اوپر گزرتی, اس سے پہلے آدمی نہیں چلاتا ہے. میں یہ رکھ لیں آپ نے, اس سے پہلے ہم کہتے ہیں ہاں میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. نہیں, ہمارے استاد سید کیسر حسین رضوی مرحوم ہوا کرتے تھے, میں ان کے کندھے دبانے لگا اور ان کے پاؤں دبانے, تو انہوں نے ذرا سی آواز نکالی درد سے. تو میں نے کہا سر میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. کہ نہیں تم نہیں جان سکتے. بڑا ٹھہرا ہوا لکھنوی لہجہ تھا. تم نہیں کاشف جان سکتے ہو کیونکہ تم بوڑھے ہوئے نہیں ہو. تم کیسے جان سکتے ہو میری تکلیف کو. بوڑھے کی تکلیف صرف بوڑھا ہی جان سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جب درد ہوتی بڑھاپے کی وجہ سے وہ کیا درد ہوتی. جوان کو کیا خبر بڑھاپے کی کیا خبر ہوتی, اس کو کیا خبر ہے. جو جس اذیت میں مبتلا ہے اس کو پتا ہے. آپ مبتلا نہیں ہیں اس لیے آپ کے لیے ووٹ ڈالنا آسان ہے. آپ مبتلا نہیں ہیں اس لیے اخبار پڑھ کر سننا تبصرہ کرنا آپ پر آسان ہے. ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنا آسان ہے. آپ مبتلا نہیں ہیں. چونکہ آپ مبتلا نہیں ہیں اس لیے آپ کو پرواہ نہیں ہے, اور چونکہ آپ کو پرواہ نہیں ہے اس لیے آپ میں اضطراب نہیں ہے, اور چونکہ آپ کو اضطراب نہیں ہے تو پھر یہی آپ کے لیے دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آپ وہ سمندر اپنے جسم کا لیے پھرتے ہیں جس کے اندر اضطراب کی کوئی چیز نہیں. حسن آنکھ کھولتے ہیں عوام کل انام کا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ عوام کل انام کیوں بولتے ہیں,
تو انعام کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، ڈنگروں کو، جانوروں کو۔ میں کہتا ہوں عربی زبان میں عوام کل انعام، وہ عوام جو ڈنگروں کی طرح ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، بچے جنتی ہے، گھر بناتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اور قرآن نے تو کہا ماس صاحب جیسے کہ بل ہم اضل، اللہ نے کہا اس عوام کے دو ٹکڑے، ایک تو جانور ہیں، ایک اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کو تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح گزری جام کے ساتھ اور رات گزری دل آرام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا۔ کیا دلوں کے اندر یہ وہن اور یہ شے نہیں پل رہی آپ کے ہاں؟ یہ غیر جانبدار ہو کر کہنا اور کہنا چلو چیک کر کے دیکھ لو۔ کیوں چیک کر کے دیکھ لو؟ کیوں چیک کر کے دیکھ لو؟ چڑیوں کا مر جانا اور گواروں کا ہنسنا، آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ایک مسند ہے جس پہ قیامت کے دن خود اللہ رب العزت بیٹھیں گے۔ آپ وہ مسند کس کو پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو خیال ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مسند پر بیٹھ کر پوری امت مسلمہ کا فیصلہ کرو؟ آپ اس پہ ڈنگر آدمی کو بٹھا رہے ہیں جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کو جو صبح اٹھ کر کہتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں کہ رات کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کانٹوں کی سیج پر آپ لا کر دولہے میاں کو بٹھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں؟ حضرت حسن نے یہ کہا کہ یہ تم لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے یہ تم کو پتا چلے گا۔ اور پھر وہ 20 سالوں میں پتا چلا، عوام کو بھی پتا چلا، گردنیں کٹیں، زبانیں کاٹی گئیں، اوپر چڑھائے گئے، تباہی ہو گئی۔ پھر جی پھر تو کچھ نہ پوچھیں کیا ہوا۔ پھر تو انہوں نے پھر اپنی راہ کے اندر دیکھا، حسین وہ گیا، زینب گئی، ام کلثوم گئی، علی اکبر، علی اصغر، جوانیاں، مٹھی بھر لوگ وہی جو اضطراب میں ہیں۔ کل بھی اہل ایمان مشکل میں تھے، آج بھی اہل ایمان مشکل میں ہیں، باقی سب ڈنگر آرام سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر اگر اضطراب ہے تو صرف اہل ایمان کو، باقی کسی، اگر کوئی آدمی مطمئن ہو کر کام کر رہا ہے نا تو اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ جس کو اپنے غموں کی فکر ہے نا اور کار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں ہے، اپنے کاموں کی فکر ہے، حضور کے کام کی فکر نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ کا کیا ہے کہ زندگیاں اس طرح؟ اس لیے حضرت حسن کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا، میرے نبی کا وہ نواسا جس کے بوسے لیے رسول پاک نے اور جنت کا سردار کہا۔ آپ آرام سے امام حسین کو مانتے چلے جا رہے ہیں، آرام سے امام حسین کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ حسن کا کیا قصور ہے اس شہزادے کا؟ حسن بھی اتنا ہی سردار ہے۔ کیوں سردار؟ یہ نبی نے بتایا، احادیث میں بتایا۔ امام حسن کیوں؟ حسن تم لوگوں کو دراصل تمہارے دل کا چور پکڑواتا ہے نا، تمہارے اندر کا چور پکڑواتا ہے کہ غیر جانبدار نہیں ہو کے رہنا، ایک طرف ہو کر رہنا ہے۔ لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں تم سے آ کر کریں گے لیکن ان کی باتوں میں نہیں آنا تم نے کسی نے۔ اور جب آتے ہیں لوگ باتوں میں تو حسن نے یہ بتایا کہ دیکھو میں نے ٹرانسفر کر کے دیکھا حکومت، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آج 14 صدیاں ہو گئی، تمہاری گاڑی پھر دوبارہ پٹڑی پر نہیں آ سکی۔ آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ماہنامہ عفت سالگرہ نمبر 2 ماہ کے بعد پرنٹ ہوا ہے، اسی طرح خواتین نمبر بھی پرنٹ ہوئے تھے، اچھے مضامین ہیں، قیمت 150 روپے ہے۔ یہ ماسٹر آپ بھی صاحب لے کر آئے ہیں، تو یہ اس کا سالگرہ نمبر چھپا، اس کے اندر بہت قیمتی، یہ جو آپ کی عورتیں میڈیا نہ چھوڑتی، ہم ٹی وی، تم ٹی وی، جیو ٹی وی آپ کے گھر میں 24 گھنٹے چلتا ہے، میرے پاس تو آپ 1 گھنٹے کے لیے نہیں لاتے، اس قدر بزدل اور کمزور ہیں آپ۔
بیویوں بیٹیوں بہوؤں پر آپ کی چلتی نہیں ہے، جوتے مارتی ہیں آپ کو، گند کی صحبت سارا دن لیتی ہیں، ٹی وی کی بدکاری بے حیائی اس کی صحبت میں بیٹھتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے کہ ان کو دین سکھانے کے لیے آپ مسجد لے کر آ سکے۔ کہتے بیزی ہوتی خواتین، گھر کے ڈرامے پورے دیکھتی ہیں، شادیوں پر جاتی ہیں، ہر 8 دن بعد شادی رکھ لیں، نہ تیار کنجریوں کی طرح بن کر جاتی، کنجریاں رنڈیاں اور طوائفوں کی طرح، میری بہنیں یا آپ کی ہوں، یہ بن کے میک اپ کر کے متقی پرہیزگار اہل حدیثوں کی لڑکیاں بریلویوں دیوبندیوں کی، یہ بن ٹھن کے جاتی ہیں اپنے بھائیوں کی شادی، ایک مہندی ایک ولیمہ نہیں مس کرتی، اور یہاں مسجدوں میں آنے کے لیے کیا کہتی ہیں؟ شیطانی طاغوتی بدکاری کے بہانے بناتی ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں، گھر کا کام کون کرے گا۔ جب ادھر روٹی کھاتے ہیں مرتے ہیں جا کر کے، تب 3 4 گھنٹے لیٹ براتے ہیں، روٹیاں نہیں ملتی کھانے کے لیے، 1 پلیٹ چاول اور اوپر تھوڑا سا مرغ چکن کھانے کے لیے لعنت زدہ زندگی بسر کرنے کے لیے 4 گھنٹے چلی جاتی ہیں، یہاں نہیں آتی۔ بدکاری حضور نے فرمایا جاتی بھی شیطان ہوتی ہے، آتی بھی شیطان ہوتی ہے۔ اتنے آپ آسانی سے چھوٹ جانے والے نہیں کہ میرے پاس آ کر جمعہ پڑھ کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ کہ میں ٹکٹ نہیں دے رہا جنت کا، سمجھ گئے؟ یہ ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں اپنی بیٹیوں بہوؤں کو یہ دین پڑھا لیں، عورت کے بغیر دین نہیں چلنا، نہیں چلنی یہ گاڑی، جو مرضی کر لیں، یہ عورت نے چلانی گاڑی جو مرضی کر لیں، اور وہ آپ نے چلانی ہے عورت کی گاڑی، ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو آپ چلائیں گے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اس کے ماتحت جو بچے تھے، بیوی تھی اس کے، کہ اس کے دین کا تم نے کیا کیا، اس کے دین کا تم نے کیا اہتمام کیا، سمجھ گئے؟ یہ رسالے چھوٹے چھوٹے بچاری بوڑھی عورتیں، کسی کی 70 سال عمر ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 80 سال، وہ بچاریاں رسالے لکھتی ہیں، لکھی جا رہی بیٹھی، لکھی چھاپتی ہیں۔ ایک صفحہ چھپوانا ہو نا کیلنڈر، تو آپ کو پتا ہے آپ لوگ تو کیلنڈر شوق سے چھپواتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا نام آتا ہے نا، رمضان شریف کا کیلنڈر، آپ کا رزق بڑھتا ہے اس سے۔ ہاں جی، لوگوں کو افطاری کا ٹائم بتاتے ہیں، وہ جنہوں نے کنجروں جیسی افطاریاں اور کنجروں جیسی سحریاں کرنی ہیں، ان کو آپ افطاریوں کے ٹائم بتا رہے ہیں۔ ہر ایک کے گھر میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز، ان کو کیلنڈر بتائے۔ دیکھیں، جب آدمی نے شیطانی کام میں اسراف کرنا ہے نا، تو شیطان دین کے ذریعے بھی اس کو گمراہ کر۔ کس نے کہا آپ کو کیلنڈر بنائے؟ عام دنوں میں تو آپ کیلنڈر دیکھتے نہیں، ان دنوں میں بھوک لگی ہے نا، پکوڑے تھے، سموسے تھے، یہ تو شیطانی کھانے ہیں، اس لیے اس کا ٹائم دیکھ کے کھانے بھی کہتے دیر نہ ہو جائے شیطان دا کام کرنے لگے۔ واللہ میں اگر سچ بولوں تو آپ کہیں گے آپ کیا، میں تو اس لیے بھی رک جاتا ہوں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے کہیں ان آبگینوں کو۔ کہتا انیس یاروں کے دل کا خیال رکھ، انہوں نے بڑے نازک دل بنائے ہوئے ہیں، ہلکی سی ٹھیس لگ کے ٹوٹ کے ہو جانے ہیں، تو نے کوئی بات اونچی نیچی کر دینی ہے، کاش صاحب نے میری بےزتی بہت کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں پھر جانا چھڑ دیتا، ٹھیک، میرے پاس آنے ہٹو گے تو آگے نہیں چلے جانا، وہاں اللہ کھڑا کر لے گا، پوچھے گا بدکار حرام خور، رزق میرا کھایا، زمین میری پہ رہا، زندگی میں نے تجھ کو بسر کرنے کے لیے دی، صحت دی، خوشحالی دی، گاڑیاں دی، گھر دیے، مکان دیے، سب کچھ دیا، پر جس نے مجھے کہا تھا میں تجھ کو سجدہ نہیں کروں، تو اس کو سجدہ کر کے آیا، تو اس کو سجدہ کر کے آیا۔ یہ آپ کا اکیلا جو آپ تسبیحاں پکڑ کے آ جاتے ہیں نا یہاں حاجی بن کے، کوئی قبول نہیں ہے، صاف سیدھی میں آپ کو بات ہے، کوئی قبول ہی نہیں سرے سے، یہ آپ قبول کری جائیں اپنی طرف سے۔ میں تو آپ کو بتا دیا، سچی بات بتانی میں نے آپ کو، اس کی وجہ یہ کہ مجھے قیامت نے پوچھ لینا ہے، میں 2 حساب دینے، ہر ایک کا ایک حساب، میرے 2 حساب ہیں، دین کا کام کرنے والے کے 2 حساب۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں اگر تم نے اچھے کام کیے تمہیں اللہ 2 طرح کے ثواب دے گا، ایک اس لیے کہ تم لوگوں نے مومنانہ کیے، ایک اس لیے کہ نبی کے گھر میں رہتی ہوئی ذمہ داری پوری کی، اور ساتھ کیا فرمایا اگر تم نے کوئی غلط کام کیے خدا 2 ڈبل عذاب تم کو دے گا۔ 2 عذاب ہیں، میرے 2 حساب ہیں، آپ کو مولی سمجھتے ہیں، میں نے 1 دینا، 2 حساب، 1 دینے والے پتہ نہیں کیسے بچنے، 2 والا تو ویسے ہی رگڑا جانا۔ یہ اس لیے ضرور لے کر جایا کر، 150 روپے کا کیا اس کی قیمت ہے، جائز کارڈ ڈلوا کے بیویوں کو دیے، وہ ساری رات ٹاک شاک چگلیاں غیبتیں جہنم کا ایندھن بن رہی، یہ کو پڑھائیں، کوئی ذہن سازی ہو، بچیاں دین پڑھیں، کوئی حیاؤں کے اندر آ جائیں، کوئی عزتیں لٹتی ہوئی بند ہو جائیں،
کیا کریں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. تو خدا آپ کو یہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اتوار کے روز میں جی ماں سب کچھ کہنا اچھا جی وہ اتوار کے روز میں درس قرآن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے درس قرآن میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں, بیویوں کو لے کر آئیں. آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے, یہ بھی 1 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. دین کی تربیت کیا کریں. بڑے پروگرام ہوتے ہیں, الہدا انٹرنیشنل, النور انٹرنیشنل, قرآن انسٹیٹیوٹ, عورتوں کے اتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں, اتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں. وہ اتنی کلاسیں, کوئی 2 گھنٹے کی کلاس, کوئی 4 گھنٹے کی, کوئی آدھے گھنٹے کی. الہدا انٹرنیٹ پر فیس بک پر آدھے گھنٹے کی وہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی کلاسیں. اللہ اکبر, نیک متقی عورتیں بیٹھی بیچاری لگی ہوئی دن رات کام کھپی جا رہی. دین کا طبقہ تو کھپ رہا ہے. واللہ آپ نہ کہیں کہ مولویوں نے دنیا کو خراب کیا, نہیں, مولوی نہیں ہیں اس وجہ سے دنیا خراب ہے. ہم نہیں ہیں, ہم تو بہت تھوڑے, آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہماری تو بہت تھوڑی تعداد ہے. اور جہاں کہیں ہم نے ادارے بنائے وہ بڑھتے ہی نہیں. شادی ہال بھرے پڑے ہیں. میں کہتا ہوں گاڑیاں یہاں سے شادی ہال ہے, سڑکیں رک جاتی ہیں, اندر گاڑی لگانے کو جگہ نہیں ہوتی. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ادھر لالا گڈی, ادھر لالا گڈی, تھلے لاؤ, تھلے لاؤ, ادھر آؤ تو ادھر کا گڈیاں کھلیاں پہ گلیاں پہ سنیاں تو مرزا یار پھرے, وہ سب خالی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھو کیسی قرآن کی محافلیں, مسجدیں ویران, تہجد کے وقت ویران, سردیاں آئی ہوئی, کسی کو نفلی روزے رکھنے کا کوئی خیال نہیں آ رہا, کوئی بندہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ رہا ہیں جی. 5:15 بجے جا کے اذان ہوتی, اللہ 5:15 پہ بھی آج اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. میں رو ہی پڑا, اچانک اذان کی دیکھا میں 5:13, اتنی زور کا رونا میرا نکلا. میں کہا اللہ اللہ اللہ, 5:15 تک اللہ تعالیٰ بیٹھا انتظار کر رہا ہے, میرا بندہ اٹھے تو مجھے مغفرت مانگے, میں اس کو معاف کر دوں. حضور نے فرمایا آدھے آسمان پر آ جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک, جب تک مؤذن اللہ, اس وقت تک بیٹھ, آ کر بیٹھا ہوا انتظار دروازے تیرے پاس, 4 پائی پہ بیٹھا ہے تیرے پاس, ادھر ہی بیٹھا دیکھ رہا ہے. یہ اٹھے تو 5:15 مجھے اتنا ہی کہہ دے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اس کو پریشانیاں بہت ہیں, اٹھ کے مجھے کہہ دے یا اللہ مجھے یہ میرے کام پھنس گئے تو ان کو ٹھیک کر. 5:15 انا للہ و انا الیہ راجعون, 5:15 تک اللہ بیٹھا. میں رو پڑا, میرا دل ہی پھٹ گیا. میں نے کہا اللہ تو بادشاہ ہوتے ہوئے غلام کے پاس میری چارپائی پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, بھی کاشف اٹھے مجھے کچھ کہے تو چل میں کاشف کی درخواست منظور کروں. سردیاں تو آپ کے لیے گناہ کی راتیں ہیں, نیکی کی راتیں. آپ نے گناہ کی, اللہ نے اس کو سردیاں بنائی صرف نیکی کرنے کے لیے کہ بندوں کی نیندیں پوری ہو جائیں, بندے اٹھیں, تہجدیں پڑھیں, دن کے وقت جن کے روزے رہتے ہیں روزے رکھیں. جمعرات, پیر کا روزہ, 13, 14, 15 کا روزہ, اللہ نے فرمایا چل بندے میرے رکھیں گے, ان کو بھوک پیاس کم لگے گی. عیش کرنے کے, صرف نیکیاں کرنے کے لیے سردیاں بنائی, ورنہ گرمیاں ہی تھیں, چل رہا تھا کام. آپ نے سردیوں کا مفہوم اور لے لیا. سردیاں رات میں نٹ کھاؤ, فلانا کھاؤ, کاجو کھاؤ, جلیبیاں کھاؤ, سوپ پیو, شوار میں ادھی رات منگا لو, کنجر خانہ ساری رات اپنے گھروں کے اندر جاری رکھو, اور کھائی جا رہے ہیں کتے کی طرح سو گئے اور رہے پڑے ہوئے ہیں, پیٹوں سے ہوائیں گندی خارج ہو رہی, میاں سو رہا ہے, بیوی سو رہی, بچے سو رہے. اللہ پاک آ کے جا رہا ہے, فرشتے انتظار کر کر کے چلے گئے. حضور نے, میں فجر کے وقت فرشتے بیٹھے منتظر بندے کے پاس, بندہ کب اٹھے. جا کر بتایا اللہ کو فرشتے نے, اللہ میں جب گیا تیرا بندہ غفلت کی نیند سو رہا تھا, تیرا بندہ غفلت کی نیند سو رہا تھا. شام کو عصر کا وقت ٹھنڈ پڑ جاتی, گھروں کو بھاگیں. اللہ پوچھا بندہ کیا کر رہا تھا, اللہ اس کو کام کی دکان جلدی جلدی بند کر رہا, کام سمیٹنا, گھر جانا. بیوی نے کہہ دیا آتے وقت یہ لے آئے, مہمان آ گئے, چاٹ لے آئے, فلانا لے آئے. اللہ اس نے آج عصر بھی نہیں پڑھی. 2 وقت فجر اور عصر کے وقت میں جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تہجد کے وقت بھی واپس, میرے پاس تسبیح دے دے, سن وظیفہ دے دے, تیری شکل دیکھ, تیری شکل 2 لگاؤں تیرے میں وظیفہ. 1000 دفعہ وظیفہ بتا دیا کہ کچھ نہ پڑھ, صرف مالک کے ساتھ تہجد کے وقت جڑ جا, کچھ نہ پڑھیں. اور اس وقت بھی کہیں بھی کچھ نہ, منہ سے ایک لفظ یہ بھی نہ کہیں سبحان اللہ, بس اٹھ کے بیٹھ جائیں. اس طرح جولی پھیلا لیں, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ڈال دیں. میری جہاں اتنے لوگوں کو آپ ڈال رہے ہیں مجھے بھی کچھ ڈال دیں. کچھ نہ پڑھیں, کوئی وظیفہ نہ پڑھیں. ہٹتے ہی سانو وظیفہ دس پرانی شاید کیا بتاؤں آپ کو وظیفہ. یہ وظیفوں والا وقت نہیں رہ گیا, وظیفے ختم ہو چکے ہیں, بے اثر. مولانا مودودی نے ایک دفعہ لکھی تھی, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. پڑھنے والے مولانا کے, کس نے پڑھنا, اب تو جماعت کو بھی فرصت نہیں کہ مولانا کا مضمون پڑھے. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اس میں مولانا نے جو 10 قلم کا آنسوؤں کے ساتھ لکھ کے مولانا نے اس کے اندر لکھا. آپ کو پتا آپ کے وظیفے کام کیوں نہیں کرتے. آپ
دوائیاں کارگر کیوں ہو گئی؟ کینسر آخری سٹیج پہ آ گیا، اب کیمو لگانے کا کیا فائدہ؟ ختم ہو گئی کہانی۔ اب تو بندہ گیا اور 2-4 دن کی بات ہے، کھسک جانا ہے، وہ سامنے جہنم ہے اٹھا کے اس کے اندر۔ اور اللہ نے قرآن بھی میں صاف کہا، تیرے رب کی ان اللہ سریع الحساب، تیرے اللہ کے لیے جہنم میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں، بھی میرے دل کو کچھ ہوگا۔ ماں ہوتی ہے نا تھپڑ مارتی دل کو کچھ ہونے، اللہ نے کہا نہیں تیرے اللہ کو کچھ نہیں ہوگا، بند کر دیں۔ الٹا جہنم نے کہنا ہے آگے سے اللہ اور بھی لا، یہ کوئی کنجر کیلا تھا اور بھی بڑے کنجر تھے وہاں، ان کو بھی لا، بند کر میرے اندر لا، ذرا ان کو میں بتاؤں تیری نافرمانیاں کرنے کے بعد زندگی کس طرح جی جاتی۔ عزیزان محترم کوئی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ جناب خادم حسین رضوی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کوئی بندہ منصف بننے کی کوشش نہ کرے، عالم تھے دنیا سے چلے گئے، درد دل بہت تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، بہت باتیں اوپر نیچے ہوئیں، درد دل بہت تھا، یہ میں نے اس کے اندر دیکھا، بس جو اس کو سمجھ آئی اس نے کر دیا۔ ہم تو اتنا بھی نہ، اے روح سیاہ خود کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، کمارے عشق میں شیری سے کوہکن، بازی گرچے پا نہ سکا، سر تو کھو سکا۔ جس زمانے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ شہید ہو گئے نا، تو لوگ کہنے لگے شاہ جی تو ایسے فضول اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا تیاری کرتے۔ تو وہ مرزا رفیع سودا بہت بڑا شاعر ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مومن خان، رفیع سودا، یہ سارے بیت تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے کے شاعر اس طرح کے کنجر فیض اور یہ وہ نہیں تھے، کاش میں تیرے ہاتھ کا سین کنگن ہوتا تو فلانا ہوتا، وہ اور باتیں تھی، بیت تھے متقی پرہیزگار۔ اس نے کہا سودا شیری سے کوہکن، سودا کمارے عشق میں شیری سے کوہکن، بازی گرچے پا نہ سکا، سر تو کھو سکا۔ اے سودا عشق کے اس امتحان میں فرہاد شیرین کو تو نہ پا سکا، مگر شیرین کے غم میں اپنے سر پر ہی اپنا تیشہ مار کے اس کے لیے جان تو قربان کر گیا، اس کے عشق کے پیچھے خودکشی تو کر گیا۔ سودا کمارے عشق میں شیرین سے کوہکن، بازی گرچے پا نہ سکا، سر تو کھو سکا۔ کس منہ سے تو خود کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ تو جھوٹا عاشق بن کے بھی قربانی نہیں دے سکا، سچے عاشق بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خادم حسین چلا گیا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، زہر دیا یا مار دیا گیا یا مر گیا مجھے تو اب کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح پھر اس حسن کا روڑا بن گیا تھا نا، بھی یہ جو حسن اس وقت مرا ہے نا عین موقع پہ، یہ کسی نے کوئی زہر دیا، جس طرح اب شور مچ گیا، بھی ادھر سے وہ جسٹس وقار مر گیا، ادھر سے پارلیمنٹ ہاؤس کا بندہ مر گیا جس نے کہا تھا میں، ادھر سے اس نے کہا میں نام لیتا ہوں، وہ ایک شور مچ گیا اس زمانے میں۔ بھی بندے یہ جن کے خلاف تھے، جن کے نام بتانے لگے تھے، یہ سارے کٹھے ہی مر گئے۔ حسن کا بھی شک پڑ گیا سب کو، بھی یہ حسن مرا نہیں، مار دیا گیا زہر۔ انہوں نے کہا مارا پھر کس نے؟ انہوں نے کہا جس کو ان سے تکلیف ہے اس نے پھر مارا ہوگا۔ یہ پھر باتیں چل جاتی ہیں، پھر عوام کے منہ کون روک سکتا ہے اور کون اس کو پکڑ سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی کہاں حسن ہے اور کہاں آج خادم حسین رضوی، اور کہاں میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ اس طرح میں ادھر سے لے لیتا ہوں فوری طور پر کہ اس وقت تو نہیں یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا، ادھر سے مجھے نور مل جاتا اوہو، میں اسی وقت سازش میں کئی پیشین گوئیاں کرتا ہوں بھی ایسے ہو جائے گا۔ وہ ایک صحافی ہے بہت بڑا، اس کا مجھ سے فون پہ رابطہ ہے، وہ مجھے فون کاش صاحب کوئی پریڈکشن کریں، میں اسے بتا دیتا ہوں بھی اب یہ ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بتایا اب میں نے لکھ دیا اور وہی ہوا، گریڈ ہی ودیا، اس کا گریڈ بڑھتا رہتا ہے، چلو کوئی گل نہیں، اس کی پروموشن ہوگی، یہ تو حالت ہے۔ وہ کہتا آپ بھی کچھ لکھیں، میں کہا میں بتا سکتا ہوں بھی یہ اب ہو جائے گا، کیونکہ کرائن بتاتے ہیں کہ یہ کام میں جو علم ہے کیا پتہ چل، نور ادھر سے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے، عبارت آ جاتی قرآن مجید کی اسی وقت میرے سامنے گھومتی ہوئی آ جاتی کہ اللہ نے فرمایا دیکھ اس وقت موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، تقریر یہ ہوئی، بات یہ ہوئی، بالکل ریزیمبلنس کر رہی واقعے کی۔ اسی وقت شیڈ کارڈ ادھر سے نکالتا ہوں، ادھر کا اکو جے شیڈ کارڈ، اللہ اللہ اللہ، تلک الیام نداولها، اللہ فرماتے ہیں ہم دنوں کو اس طرح ہی گھماتے ہیں، ایسے پھر گھوم گھوم کے دن آتے، تو آ گیا یہ دن آج گھوم کے وہی آ گیا۔ یہ دیکھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم مقصد دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسم امور المسلمین،
اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ خادم حسین رضوی کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سے